ڈسکور ود می کے معزز ساتھیوں السلام علیکم دوستوں، برمیودا ٹرائنگل بحر اوقیانوس میں واقع ہے اور اسے متعلق بہت سی کہانیاں اور قصے یقیناً آپ نے سن رکھے ہوں گے۔ 1945 میں جب فلوریڈا سے اڑنے والے 5 جہاز کہیں غائب ہوئے تب یہ ٹرائنگل منظر عام پر لائی گئی۔ ان جہازوں کو بہت تلاش کیا گیا مگر کہیں سراغ نہ مل سکا۔ آخر جب ایسے بہت سے واقعات رونما ہوتے رہے جن میں ہوائی جہاز اور کشتیاں فلوریڈا اور میامی کے سمندر سے گزرتے ہوئے کہیں غائب ہو جاتے تو ان واقعات کا رخ برمیودا ٹرائنگل کی طرف موڑا جانے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ایسی مصنوعی اور خود ساختہ تکون وجود میں لائی گئی جو انسان اور انسانیت کے لیے ایک راز رہ سکے، اور جب وقت کی ضرورت ہو تو اس جگہ سے کچھ ظاہر کر کے لوگوں کے اذہان پر قابو پایا جا سکے اور یہ بتایا جا سکے کہ ہمارا نجات دہندہ دنیا کو بچانے والا اور یہودیوں اور عیسائیوں کا مالک یعنی دجال آ چکا ہے۔ دوستوں، آپ حیران ہوئے ہوں گے کہ میں نے اپنی بات کا رخ یکدم دجال کی طرف کیوں موڑ دیا، لیکن انشاءاللہ اس کے متعلق واضح دلیل دیے جائیں گے کہ اس تکون یعنی برمیودا ٹرائنگل میں اور دجال میں کیا مماثلت پائی جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، بحر الکاہل کے شیطانی سمندر یعنی ڈیول سی اور بحر اوقیانوس کے برمیودا ٹرائنگل میں کئی خصوصیات کے اعتبار سے مماثلت پائی جاتی ہے جو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ان دونوں میں کوئی ایسا تعلق ضرور ہے جو دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہے، اور یہ تعلق لازماً شیطانی ہے، رحمانی یا انسانی نہیں، کیونکہ پہلے جیسے عرض کیا جا چکا ہے یہاں بہت سے حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ مثلاً دنیا میں یہی 2 جگہ ایسی ہے جہاں قطب نما کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ دونوں میں معتد ہوائی اور بحری جہاز غائب ہو چکے ہیں، اور انتہائی عجیب و تعجب خیز بات یہ ہے کہ ان دونوں جگہوں کے درمیان ایک ایسے جہاز کو سفر کرتے دیکھا گیا جو سالوں پہلے غائب ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ دونوں کے اندر ایسی مقناطیسی کشش یا بلکی لہریں بھی موجود ہیں جو بڑے بڑے جہازوں کو توڑ مروڑ کر نگل جاتی ہیں، اور یہی نہیں بلکہ ان کے درمیان اڑن تشتریاں دیکھی گئی ہیں جنہیں امریکی میڈیا والے خلائی مخلوق کی سواری کہتے ہیں۔ امریکہ کا یہودی میڈیا ان کے متعلق سامنے آنے والے حقائق چھپاتا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی جرات کی اور ان حقائق کو منظر عام پر لانے کی کوشش کی تو ان کو قتل کر دیا گیا، جیسے ڈاکٹر مورس جیسپ اور ڈاکٹر جیمز ای میکڈونلڈ کو صرف اس وجہ سے قتل کیا گیا یہ دونوں اڑن تشتریوں کو کھوجتے ہوئے اصل حقائق جان چکے تھے۔ ناظرین گرامی، دونوں جگہوں کو خاص و عوام قدیم زمانے سے شیطان سے منسوب کرتے اور یہ ایسی قوتوں کی کارستانیوں کے قائل ہیں جو انسانیت کی خیر خواہ نہیں ہیں، لیکن ان کے ارد گرد اسرار کے پردے آویزاں کر دیے گئے ہیں، اور میڈیا جو بال کی کھال اور کھال کی کھال اتار دیتا ہے وہ اس راز کو کیوں چھپا رہا ہے؟ ان باتوں کی حقیقت سوائے مخبر صادق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کس سے پوچھی جائے؟ تو آئیے اب انہی کی زبانی ان باتوں کی حقیقت سنتے ہیں جنہیں اس وقت کے کفار و مشرکین بھی صادق اور امین کہتے تھے۔ دوستوں، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزان کے قبیلے کے 30 آدمیوں کے ہمراہ سمندر کے سفر پر بحری جہاز میں روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں یعنی طوفان کے سبب انہیں مہینہ بھر تک ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک ایسا جانور ملا جس کے جسم پر بہت سے بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے اور پیچھے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس بال والے جانور نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ جواب ملا، اے لوگوں، خانقاہ مراد گھر میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ انہیں خوف ہوا کہ کہیں یہ جانور شیطان نہ ہو اور کہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا، تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب سے ہیں۔ پھر ہم نے سارے سفر اور طوفان اور جساسہ کے بارے میں اسے بتایا۔ اس نے ہمیں تیری طرف آنے کا کہا ہے۔ اس نے کہا، بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس باغ کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کہا، ہاں آتے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، کیا اس میں پانی موجود ہے؟ ہم نے کہا، ہاں اس میں بہت پانی موجود ہے۔ وہ بولا، اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتا ہے؟
اس نے کہا کیا اس میں پانی موجود ہے اور کیا لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی موجود ہے اور لوگ اسے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر یثرب یعنی مدینہ آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا کہ اس یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں دجال ہوں، مجھے ان قریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ ناظرین گرامی، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دجال پیدا ہو چکا تھا اور اب وہ اپنی رہائی کا منتظر ہے۔ اس کے رہنے کی جگہ ایک بیاباد جزیرہ ہے اور اس کے کارندوں سے لمحہ بلمحہ دنیا اور انسانوں سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ اس کو غیر معمولی طاقتیں دی جائیں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا برمودا ٹرائنگل کو ہی اس کا اصل مقام کہا جائے؟ جہاں پر کوئی جہاز جانے کی جرت کرے تو اس کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ واقعہ سنانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا ممبر پر مار کر فرمایا یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یعنی مدینہ منورہ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا۔ جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، وہ مشرق میں ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اپنا ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7208۔ اب جزیرۃ العرب سے مشرق کی جانب دیکھا جائے تو دو جگہیں ہی ایسی ہیں جنہیں مغرب کے عیسائی بھی شیطانی سمندر، شیطانی جزیرہ جہنم کا دروازہ مانتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کا آخر امریکہ سے جا ملتا ہے۔ مشرق بعید میں بحر الکاہل کے غیر آباد اور ویران جزائر آتے ہیں اور ان کے ارد گرد خوفناک پانیوں کا نام ہی شیطانی سمندر یعنی ڈیول سی رکھ دیا گیا ہے۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر اس شیطانی سمندر کا نام مغرب اور خصوصاً عیسائیوں نے کیوں دیا؟ اگر مسلمان یہ نام رکھتے تو بات سمجھ میں آنا آسان تھی۔ خیر یہ بھی ہمارا موضوع نہیں، فی الحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی برمودا ٹرائنگل کا تعلق دجال سے ہے۔ تو خواتین و حضرات، حدیث کے الفاظ دوبارہ پڑھیں۔ دجال مشرق میں ہے۔ زمین چونکہ گول ہے اس لیے اگر عموماً طور پر مشرق کی طرف اشارہ کرے تو اس کی گولائی کی وجہ سے مغرب یعنی بحر الکاہل تک پہنچے گا، مگر یہ ایک مبہم تعویل ہے۔ اس سے آگے مضبوط تعویل مصری محقق عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب مثلث برمودا میں کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پہلے دجال بحر الکاہل کے ان بیاباد اور ویران جزائر میں تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں تھا، مگر ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں تھی، لہٰذا وہ شیطانی سمندر یعنی ڈیول سی سے شیطانی تکون برمودا ٹرائنگل تک رابطے میں ہے۔ اس کے قریب شیطانی تہذیب پروان چڑھ کر نقطہ عروج کو پہنچنے والی ہے۔ دوستوں، ویسے تو قرب قیامت میں دجال کے منظر عام پر آ جانے کی کافی نشانیاں ہیں جو انشاءاللہ آپ ہمارے اہم ترین مضمون سیریز دجال کون ہوگا کے اگلے حصوں میں دیکھ سکیں گے۔ لیکن جہاں تک صحیح مسلم کی اس حدیث سے موجود دجال کے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیے جانے والے 3 اہم اور بنیادی سوالات کا تعلق ہے، وہ سوالات دجال نے اس لیے کیے تھے کیونکہ اسے پتہ تھا کہ جب یہ 3 نشانیاں بھی پوری ہو جائیں گی تو اسے دنیا کے سامنے آنے کی یعنی خروج کی اجازت مل جائے گی۔ سوال نمبر 1 میں ویسان کے نخلستان کا پوچھا گیا تھا اور نخلستان پر موجود درختوں کے پھلوں یعنی کھجوروں کا ذکر کیا گیا تھا۔ ویسان دراصل فلسطین کا علاقہ ہے جہاں دجالی ریاست اسرائیل کا قبضہ ہے اور اب وہاں کوئی پھل پیدا نہیں ہوتا، اور یوں دجال کے سامنے آنے کی یہ بہت اہم نشانی اور علامت پوری ہو چکی ہے۔ سوال نمبر 2 میں تبریہ کی جھیل کا پوچھا گیا تھا۔ جہاں تک بات ہے بحر تبریہ کی تو اس پر بھی اسرائیل کا ہی قبضہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا پانی بھی بہت تیزی سے خشک ہوتا جا رہا ہے۔ جس طرح پاکستان میں مشہور ترین دریاؤں کا پانی انڈیا کی دشمنی اور چالاکی سے سوکھ رہا ہے اور کم ہو رہا ہے، تبریہ کا پانی بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ بے شک آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر لیں اور موجودہ حالات کی روشنی میں دیکھ لیں، یہ بات واضح ہو جائے گی کہ دجال کے دوسرے سوال والی نشانی بھی مکمل ہو چکی ہے۔ سوال نمبر 3 میں زغر کے چشمے کا پوچھا گیا۔ زغر حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں تھیں، ربا اور زغر۔ بڑی صاحبزادی ربا کو وفات کے بعد جہاں دفن کیا گیا تو قریب ہی ایک چشمہ تھا جو ان کے نام سے منسوب ہو کر مشہور ہوا۔ اسی طرح چھوٹی صاحبزادی زغر کی وفات کے بعد ان کی تدفین بھی ایک چشمے کے قریب ہوئی اور وہ چشمہ زغر چشمے کے نام سے مشہور ہو گیا۔ دجال کی تفتیش و تجسس کے عین مطابق یہ تیسری جگہ بھی دجالی ریاست اسرائیل میں ہی واقع ہے اور اس کا پانی بھی پوری طرح خشک ہوتے ہی دجال کو نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ ناظرین محترم، ایک دوسری حدیث سے ثابت ہوا کہ دجال کسی بات پر غضبناک ہو کر نکلے گا اور منظر عام پر آ جائے گا۔ یوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ وقت اور مستقبل قریب میں ہی
جہاں پانی خشک ہوتا رہے گا تو اللہ پاک کی طرف سے کچھ ایسے اسباب اور حالات و واقعات ضرور رونما ہوں گے جس پر دجال کو سخت تشویش اور غصہ ہوگا اور وہ خروج کر جائے گا اور سامنے آ جائے گا۔ تو وہ ایسی کیا بات یا باتیں ہوں گی، واقعات ہوں گے، یہ سب غیب کی باتیں ہیں، لیکن اتنا ضرور سمجھ آتا ہے کہ وہ دجالی ریاست اسرائیل، دجالی چمچوں یعنی صہیونیوں اور یہودیوں اور دجال پرست عیسائیوں، دیگر غیر مسلم مذاہب کے دجالی چیلوں اور نام نہاد مسلمانوں کے خلاف ہی کچھ ہوگا، تبھی وہ اتنا غصے میں آئے گا۔ اللہ پاک اس عظیم فتنے سے ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اگر ہوش مندی سے دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب دجال کے خروج کا زمانہ زیادہ دور نہیں، اس لیے اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی ایمانی قوت حاصل کرنا ہوگی۔ یہی وہ واحد حل ہے جس کے ذریعے ایک باطل اور اہل باطل کو ہر محاذ پر شکست دی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنے دوستوں، پیاروں اور رشتہ داروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔